دوسری شادی کرے گا پھر تو اس کو تھوڑا بہت چیٹنگ تو کرنی ہے۔ دیکھیے شادی کرنے میں جہاں پر چیٹنگ آئے گی نا، جہاں دھوکہ آئے گا وہاں پر بے برکتی آ جائے گی۔ اچھا دھوکہ یوں ہے کہ آپ شریعت میں جو آپ کے حقوق ہیں، جیسے مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت کو بتائے بغیر، پہلی بیوی کو بتائے بغیر وہ کہیں بھی دوسری جگہ شادی کر سکتا ہے۔ شریعت نے اس کو عورت کا پابند نہیں بنایا، ہاں ملکی قوانین نے بنایا۔ ملکی قوانین تو ظاہر سی بات ہے حکمرانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو شریعت آپ کو حقوق دے رہی ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اس کے خلاف کسی کا حکم نہیں ہے کہ نہیں بھئی کوئی دوسرا حکم دے دے کہ نہیں بھئی یہ تو یوں ہونا چاہیے، نہیں ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف، حکمران کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف قانون بنائے۔ پاکستان کے آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بظاہر تو لکھا ہوا ہی ہے لیکن حقیقت تو سبھی جانتے ہیں کیا ہے۔ اچھا اب جو اس کا حق ہے شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی آپ پہلی بیوی کو بتائے بغیر اس کے تمام حقوق پورے کرتے ہوئے آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، اس کو مت بتائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ قانوناً ہو تو وہ قانون کی زبان پھر قانون والے جانتے ہیں کیا کرنا ہے، اور جو اس پر چلے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا کہ کیوں کیا تھا بھائی تم نے ایسا قانون کیوں بنایا تھا؟ وہ پوچھے گی تو پھر تو بتائے، پھر تو منع کرے گا نا، ارے کیسا ہو سکتا ہے، میں کر سکتا ہوں منع۔ نہیں جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ بولا ہاں بھائی ایسا ہو سکتا ہے والا، وہ اب جیسے بھی نمٹے، جھوٹ نہیں بولے اور دھوکہ نہیں دے۔ دھوکہ تو آ جائے گا۔ دیکھو یہاں پر دھوکہ نہیں ہے کیونکہ اس کے حقوق میں کوئی آپ تبدیلی نہیں کر رہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ اس کو نہیں بتانا چاہتے، اس کا کیا واسطہ آپ کے ساتھ؟ یہاں تو سارا واسطہ ہی ہے نا، یعنی پہلی بیوی یہ چاہتی ہے کہ میں چاروں کے حصے پہ میرا اکیلی کا قبضہ ہو، شریعت نے اس کو 4 کی اجازت دی ہے، تو میرا اکیلی کا، دل کے 4 خانے ہیں تو چاروں پہ میرا قبضہ ہونا چاہیے، اس کا جتنا مال و متاع ہے سب میرے قبضے میں ہونا چاہیے، اس کا جتنا حساب کتاب ہے سب، ساری جیبیں اس کی میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یہی چاہتی ہے عورت عام طور پہ، اللہ ماشاء اللہ۔ ایسی کون سی ہوگی نیک اور پاک باز خاتون جو بولے کہ آپ مجھے میرے حقوق دیں، باقی آپ میری طرف سے آزاد ہیں، آپ 2 کریں 3 کریں 4 کریں، ان کے بھی حقوق ادا کریں اور میرے حقوق ادا کریں۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں تصور نہیں ہے اس کا۔ اب حق پہ ڈاکہ کون مار رہا ہے؟ تو الٹا وہ مار رہی ہے، شوہر اپنا حق لے پا رہا ہے عورت سے، یا عورت شوہر کو اس کے جائز حقوق سے روک رہی ہے؟ غاصبانہ قبضہ کس کا ہے؟ اسی کا ہے، بیوی کا ہے، پہلی بیوی کا، وہ نہیں کرنے دے رہی۔ اس میں عذر بھی نہیں ہے کہ بھئی اگر پہلی بیوی ایسی ہو تو پھر کر لو دوسری۔ قرآن پاک میں تو یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ ناراض دیکھیں تو ہم نے عورتوں کو راضی تھوڑی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان نہیں کریں گے کیا؟ وہ جس کو ناراض ہونا ہو جائے، جس کو بھی ہونا ہو جائے، ہمارے کیا واسطہ؟ عورت میں جو خرابی ہو ضروری نہیں ہے، یہ خرابی ہونا، یعنی شوہر کے لیے شریعت نے صرف ایک شرط لگائی ہے کہ آپ پہلی والی کے، پہلی کیا دوسری کیا تیسری چوتھی جو بھی آپ کرو، 4 تک کی جو اجازت ہے وہ کڑی شرطوں کے ساتھ کہ اس کے حقوق پورے کرو۔ اچھا حقوق کی اب اتنی لمبی فہرست بنا دیتی ہیں کہ وہ حقوق ہی کوئی نہیں پورے کر سکتا۔ اب اس میں یعنی حقوق میں نہ کار ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ ادھر ادھر کی سیریں ہیں، بیرون ملک کے دورے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس کے کھانے پینے کے حقوق ہیں کہ تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جیسا تم پہنو لگ بھگ ویسے ہی اپنی بیگم کو پہناؤ، یہ اس کے حقوق ہیں۔ اس کو رہائش دو جہاں اس کے
جان مال عزت آبرو محفوظ رہے، اس کو ایسی رہائش دو کہ جہاں اس کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے، یہ عورت کے حقوق میں سے ہے۔ تو اگر کوئی شوہر یہ کام کرتا ہے اور اس کے ہر طرح کے حقوق اس کے پورے کرو، اگر یہ اس نے حقوق پورے کر دیے تو اب پہلی بیوی کو یہ ہرگز اجازت نہیں ہے شرعاً کہ وہ اپنے میاں کو دوسری شادی سے منع کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اچھا، گناہ گار ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے اور وہ اپنا جائز حق لینا چاہتا ہے اور یہ اس کو آڑے آ رہی ہے کہ نہیں کرو، میں تو نہیں کرنے دوں گی، ورنہ خلا کا مطالبہ کر دیتی ہے۔ اب اس وجہ سے خلا کا مطالبہ کرنا جائز ہے؟ کتنی سخت وعید ہے کہ جو بلا وجہ عورت طلاق مانگے جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ تو یہ وعید ہے نا، کتنی سخت وعید ہے۔ اسی قسم کی وعیدیں ہیں ان خواتین کے بارے میں کہ جو بلا وجہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے۔ اب یہ بلا وجہ طلاق کا مطالبہ ہے کہ تم دوسری کیوں کر رہے، بھائی اس کا حق ہے، پہلی کیوں کی تھی؟ اچھا، یہ خالی اتنا بولنا کہ دوسری نہیں کرو گے یہ گناہ گار ہے؟ اگر اس کے معنی ہوتی ہے، چلو تھوڑی بہت جو ایک ضد ہے جس کو ہم رکاوٹ نہیں کہتے کہ بھائی پسند تو کسی کو بھی نہیں ہوتا نا، حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر راضی برضا ہے عورت، اللہ کے حکم پہ راضی ہے، تو اللہ نے جب اجازت دی ہے تو عورت یہ سمجھے کہ میں کون ہوتی ہوں کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی ٹھونسوں اس کے اوپر۔ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ میرے حقوق پورے کریں، باقی آپ جانے ہیں اور دوسری بیویاں جانے، میرا کیا لینا دینا بیچ میں۔ اچھا، اس پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ضرورت کیا ہے دوسری کرنے کی، مطلب بھائی پہلے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت کیا؟ میں نے یہی کہا کہ قرآن پاک میں کہیں ضرورت کا ذکر نہیں ہے اچھا کہ اگر تمہیں ضرورت ہے تو کرو، اچھا، وہ نہیں۔ نہیں، اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے، خواہش پہ رکھا یہ، اور تم اس کے حقوق پورے کر سکتے ہو، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشورہ بھی دیا ہے اچھا، یہ ہے یہ، لیکن یہ حکم جو ہے نا مشورے کا، یہ حکم ارشادی ہے، مشورے کا حکم ہے، اچھا، حکم ہے لیکن یہ مشورے کی حد تک ہے، اور وہ اجازت ہے کہ 4 بھی کر سکتے ہو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن اگر تم حقوق پورے نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی۔